تنہا فرید کو نہیں، حضرت بابا فرید، تنہا فرید کو نہیں، روح الامین کو بھی، تنہا فرید کو نہیں، روح الامین کو بھی، خاک تیرے در کی منہ پہ لگی ہوئی۔ تنہا فرید کو نہیں، روح الامین کو بھی، خاک تیرے در کی منہ پہ لگی ہوئی، جب سے سویا ہوں تیری گلی کے کوچے میں، لگتا ہے مجھے ایسے میری بستر عرش پہ لگی ہوئی۔ قرآن کے بارے میں آج درس سماعت فرمائیں گے، آج آخری درس ہے، اس کے بعد پھر موضوع تبدیل کر لیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، سرکار نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ ایک ویران گھر ہوتا ہے نا، گھر بنا دو اس میں بسنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا فرمان آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو تو بھٹی میں ڈالتے ہیں ہم، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دلوں کے زنگ اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ گویا میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ دلوں کا زنگ اتارنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد، اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں اور دل کی تختی پہ لکھتے جائیں۔ یہ بار بار ان کی باری نہیں آتی، درس کی بھی باری بھی نہیں آتی، تو اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں۔ پہلا قول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ اس آدمی کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں ہے۔ یعنی موت ایک پردہ ہے، جو ہی اس کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ کون آدمی؟ کون ہے؟ جو باقاعدہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے بارے میں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ اس کو صدیقین میں اور عابدین کی جماعت میں لکھ لیتا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول آپ سماعت فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی بستر پر لیٹنے لگے، یعنی رات کو سونے لگے بستر پر، جب لیٹ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسیوں کو گھر کو چوری سے، ڈکیٹی سے، آگ سے، اچانک ایسے کوئی حادثے سے صبح تک محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 3، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر لیتا ہے
اس پر صبح اور شام تک اس پر نہ کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے نہ کوئی ٹونے کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کعبہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے میں پہلے بھی درس دیے ہیں، آج بھی درس دیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں تو اس کے گھر میں کبھی یعنی اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیں، اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ تو ایک چھوٹی سی عرض میں کر دیتا ہوں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میرے گھر سے فاقہ دور ہو جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ کس لیے پڑھیں؟ سورہ یاسین اس نیت سے نہ پڑھیں کہ مجھے حادثات سے بچایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو حادثات سے بھی بچائے گا، آپ کی حاجتیں بھی پوری فرمائے گا۔ یہ بالکل بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھر تشریف لے گئے، مکان کا افتتاح کرانے لگا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوراخ دیکھا، فرمایا یہ کیا رکھا ہے آپ نے بھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے نا اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے۔ جب دوسرے کسی صحابی نے مکان کا افتتاح کرایا میرے مصطفیٰ سے، جب اس نے سوراخ کو دیکھا سرکار نے فرمایا بھئی یہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے رکھا ہے کہ روشنی آئے، ہوا آئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کاش اگر دل کی نیت یہ ہوتی کہ اذان کی آواز آئے، روشنی تو آنی تھی نا، ہوا تو آنی تھی، آپ کے کام تو بننے ہی بننے ہیں۔ آپ نے نیت دل میں یہی کرنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ